قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ کر چکے ہوں گے، جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں ان کو داخل کر چکے ہوں گے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مذاکرہ رکھیں گے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان۔ جنتی جنتوں میں بیٹھ کر فی جنات یتساءلون، وہ جنت میں بیٹھ کر ان سے سوال کریں گے، عن المجرمین، کن لوگوں سے؟ مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں اس سقر میں ڈالا؟ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو سقر کس کو کہا گیا؟ جہنم کی ایک انتہائی خطرناک وادی ہے جس کا متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا لواحۃ للبشر، ایسی آگ جو کھال کو جلا دینے والی ہوگی۔ سائنس سے ایک چیز واضح ہوئی ہے کہ ہماری جتنی بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا، یہ جلد پر ہوتی ہے، سکن پر ہوتی ہے، تو سکن کو جلانے والی ایک دفعہ ایک سکن جلے گی، پھر اللہ تعالیٰ نئی جلد اس کے اوپر چڑھا دیں گے، پھر وہ جلے گی، تکلیف میں یہ انسان رہے گا۔ لواحۃ للبشر، انسان کی ہمیشہ ایک سکن جلی، پھر اس کے بعد دوسری سکن، پھر تیسری سکن، پھر چوتھی سکن۔ اس سقر میں، اس آگ میں ان کو کیوں ڈالا گیا؟ اتنے خطرناک جہنم کی وہ وادی، اس میں پوچھیں گے جنتی کہ آپ کو اس میں کیوں ڈالا گیا؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نمازیں پڑھنے کے باوجود اس میں گرے ہوں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ انہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کی۔ انہوں نے نماز پڑھی، 10 منٹ کی نماز کے ساتھ انہوں نے جو 2 گھنٹے کا وقفہ آیا، اس میں انہوں نے ہر وہ گناہ والا کام کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ انہوں نے رشوت لی، سود کھایا، چوری کی، حرام کمائی کھائی۔ سونگز کو تو آج ہم گناہ سمجھتے نہیں، سونگ سنتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، ڈرامے دیکھتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حرام ریلیشن میں رہے۔ 10 منٹ کی نماز آپ کے 2 گھنٹے کے ان گناہوں کا کیسے مقابلہ کرے گی؟ وہ نماز تو ختم ہو گئی۔ جب آپ نے اس نماز کو پڑھنے کے بعد اس کو محفوظ نہیں کیا، اس کی حفاظت نہیں کی، تو آپ کی نماز بھی کام نہیں آئی۔ سونگ ایک ایسی چیز ہے جس کو آج ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہر بندہ، چھوٹا بڑا بزرگ، اس چیز میں ملوث ہے کہ وہ سونگ سن رہے ہیں۔ کہیں بھی جا رہے ہیں، ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے، ہینڈ فری نہ لگائی ہو، کہیں گیدرنگ ہے، بیٹھے ہیں اکٹھے، سونگز لگے ہوئے ہیں۔ سونگز کے بغیر کوئی بھی پارٹی نامکمل ہے۔ ہر جگہ سونگز کا ہونا لازمی قرار دے دیا گیا، لیکن ہم نے کبھی یہ چیز سوچی نہیں ہے کہ یہ سونگ ہم سنتے ہیں، جس کے اوپر ہمارا آپ آج صبح شام گزر رہے ہیں، وہ اتنا سخت گناہ ہے کہ گرم سیسا وہ کان میں ڈالا جائے گا جن کانوں سے آج ہم سونگ سنتے ہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھ کے گیا، 10 منٹ کی نماز، اس کے ساتھ 2 گھنٹے وہ کانوں میں ہینڈ فری لگا کر سونگ سنتا رہا، بتائیں اس کی نماز کیا اثر کرے گی؟ اس کی نماز نے جو اسے فائدہ دینا تھا وہ تو اس کو دیا ہی نہیں، اس کا مطلب اس کی نماز قابل قبول۔ آپ کو پتہ ہے سیسے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی اور دھات کو بھی پگھلا کر کانوں میں ڈالنے کا ذکر کر سکتے تھے، لیکن سیسا ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو پگھلا دیتی ہے، جس کے ذریعے انسان تو کیا، پتھر بھی، اور بھی جتنی مرضی کوئی سخت دھات ہے نا، وہ بھی پگھل جائے گی، اتنی خطرناک چیز ہے۔ اور آج ہم سونگ سننے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اس کی سزا دیکھیں، کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ جہنم کی تو ایک گرم ہوا، اس کا جھونکا ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ آیا کہ ہم سیسا پگھلا ہوا اپنے کانوں میں برداشت کریں۔ اگر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے جھکیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ 10 منٹ 15 منٹ جو اللہ کے سامنے جھکے ہیں، اس کی حفاظت کریں، اس کو سنبھال کے رکھیں، تاکہ کل قیامت والے دن وہ ہماری سفارش کر سکے، نہ کہ آج ہم نماز پڑھنے کے بعد وہی سارے گناہ کریں جن سے ہمیں منع کیا گیا تھا، اور وہ نماز یہیں پہ ہم ضائع کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں، تو وہ نماز کہاں جائے گی؟ ہم ڈھونڈیں گے اس نماز کو کہ کہاں گئے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، اپنے آپ کو ایسے سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو اپنی زندگی ساری اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پورے کرتے ہوئے گزار دی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تصلیٰ نارا حامیہ، ان کو آگ میں ضرور پھینکا جائے گا۔ کیوں؟ یہی وجوہات ہے کہ انہوں نے جو عمل کیے، نیک عمل کیے، ان کی برائیاں ان پر بھاری تھی، ان کے نیک عمل ان کی برائیوں کے نیچے دب گئے، اور وہ وہیں پہ اس دنیا میں ہی ملیا میٹ ہو گئے، اللہ تک پہنچے ہی نہیں۔